اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سے لے کر کے 67 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں والا، کتنی قدرت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے، برج سے مراد ستارے، اور اس میں ایک روشن چراغ سے مراد سورج اور چاند، چراغ سے مراد روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، سورج اور چاند مراد ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی دنیا میں سب سے بڑا ہم کو آسمانی نظر آتا ہے، اور یہ آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، کہیں بھی آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا، بغیر عمد۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، اور اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، بڑے بڑے برج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کرتے اور چاند کو اور ستاروں کو پیدا نہ کرتے، یہ دنیا بالکل بے نور نظر آتی۔ رات کو جب آپ دیکھیے اندھیری رات میں آسمان کے اوپر جب ستارے جھلملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی حسین اور کتنی خوبصورت نظر آتی ہے کائنات، اور ایسا چمکتا ہے جیسا کہ کسی نے اس کو ڈیکوریشن کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، اس کے زیب و زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برج بنائے، ستارے بنائے، چاند بنائے، اور یہ چاند اور ستارے جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن اس کی اہمیت جو سمندری سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ سورج کی اہمیت کیا ہے، چاند کی اہمیت کیا ہے، ستاروں کی اہمیت کیا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ راستہ متعین کرتے ہیں کہ فلاں ستارہ نکل گیا یہ وقت ہوگا، فلاں ستارہ نکل گیا یہ وقت ہو گیا۔
تو ستاروں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ایسی جگہ زندگی گزارتے ہیں جہاں ستاروں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں اپنی قدرت کا جو ذکر کیا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد پھر جو دوسری آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے رات تھی، چند منٹوں کے بعد دن آ جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھیے شام کو 7 بجے کے قریب رات آ جائے گی۔ یہ سب کون کرنے والا ہے؟ سب یہ اللہ کی ذات کرتی ہے، انسانوں کے بس میں تو یہ ہے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھ دیتے تو آدمی کے لیے جینا محال ہو جاتا، یا دن ہی دن رکھ دیتے تو آدمی کے لیے جینا محال ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راتوں کو بنایا، اس کے پیچھے دن کو بنایا، پھر دن کے پیچھے رات کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے تاکہ لوگ شکر ادا کریں، تاکہ لوگ شکر ادا کریں اللہ کی اس نعمت کے بارے میں۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی تیسری نمبر کی آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پیچھے کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو خاص طور پر اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ جو یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تیسری آیت کریمہ یعنی 63 سے لے کر کے لمبی آیت دور تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے بارے میں مخصوص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ تو ساری کائنات کے اندر انسان اللہ کے بندے ہی ہیں، 7 ارب انسان ہی ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے بھی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے، اگر ان صفات کا کوئی بندہ حامل ہوگا، اگر وہ صفات ان کے اندر پائی جائے گی تو وہ اللہ کے محبوب اور مخصوص بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے خاص بندے کون ہے؟ دیکھیں یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو بندوں کے لیے، انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور اکرام نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین جو صفت بیان کی ہے وہ بندوں کی صفت ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ سورہ اسراء کے اندر اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں دیکھیے عبد ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے نوازا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے بن کر کے ہی رہنے میں اپنا فخر سمجھتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں ایک وقت کھاؤں تاکہ آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کروں، ایک وقت میں بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور میں کمزوروں کی طرح، بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کے آپ کھایا کرتے تھے بندوں کی طرح، جیسا غلام کوئی کھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو صفت عطا فرمائی وہ بندوں کی صفت تھی، یعنی بندگی، بندہ ہونا۔ انسان جب گندا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سارے القاب سے پکارتا ہے، لیکن اس کی اہمیت دنیا والوں کی نظر میں تو ہوگی، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کی نظر میں بندہ بن کر کے جب تک بندہ رہتا ہے اس وقت تک وہ بندہ رہتا ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ ایک تو ہے تیز چلنا اور ایک ہے بالکل بیمار کی طرح چلنا۔ تو تیز چلنا منع نہیں، اکڑ کر کے چلنا منع ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ زمین پر تم عقل کر کے اگر چلو گے، تمہارے عقل کر چلنے سے زمین تو پھٹنے والی نہیں، اور سینہ تان کر کے چلو گے تم پہاڑوں سے اونچا تو ہو نہیں سکتے۔ تو زمین پر عقل کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔
تیز چلنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آہستہ چلنے سے تو منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چلنے کی جو رفتار کا جو تذکرہ احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ، بالکل درمیانی انداز میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو دوڑنا پڑتا تھا، اتنی تیز رفتاری چلتے تھے۔ تو بیمار کی طرح چلنا یہ اللہ کو شریعت کو پسند نہیں، بلکہ درمیانی چال سے چلنا چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ مرد ہے، وقار کے ساتھ سکینت کے ساتھ چلنا چاہیے اور خشوع خضوع کے ساتھ چلنا چاہیے، عقل کر کے، سینے کو تان کر کے، زمین پر پیروں کو پٹک کر کے یہ چلنے کو شریعت نے منع کیا ہے، تیز چلنے کو منع نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بالکل بیمار کی طرح، مریض بیل کی طرح چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا بیمار ہو؟ یہ تمہارے چلنے کی رفتار ایسی کیوں ہے؟ تم اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اس سے تم بیمار ہو، طبیعت تمہاری خراب ہے؟ اس نے کہا نہیں، طبیعت میری الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر آئندہ میں تم کو اس رفتار میں چلتا ہوا دیکھوں گا تو درے سے تمہاری پٹائی کروں گا، تم تیز چلو، بیماروں کی طرح مت چلو۔ تو شریعت کے اندر بیماروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے، عقل کر گھمنڈ کے ساتھ چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر وہ عقل کر نہیں چلتے، تواضع کے ساتھ چلتے لیکن تیز چلتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری صفت کے بارے میں کہ اگر کوئی جاہل آدمی کسی دیندار آدمی سے بیکار کسی کوئی مسئلے میں نہیں، بیکار کسی مسئلے میں الجھتا ہے تو جو عقلمند ہوتا ہے، اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہوتے ہیں، بس اس کو یوں ہی نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ سلام ہو تمہارے اوپر، یہ سلام نہیں جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، شریعت کا سلام، یہ سلام مراد نہیں، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے آگے چلے جاتے، الجھتے نہیں، اس سے بحث کرتے نہیں۔ الجھنا بحث کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں، بلکہ اگر کوئی جاہل آدمی کسی سے الجھے تو اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ خاص محبوب ہمارے بندے وہ ہے کہ جس سے کوئی اگر الجھے تو الجھتا نہیں، بس اس کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو نشانیاں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیان کی ہے 63 نمبر کی آیت میں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے ان دو نشانیوں کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر اور جو نشانیاں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی بیان کی گئی ہے، ان نشانیوں کو اور ان علامات کو، ان صفات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔